بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 274 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب احیاء المواد سے فصل فی الشرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں پانی کے حصے اور باری سے متعلق مختلف احکام ذکر کریں گے، جن میں سے 5 احکام آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے شرب کی تعریف پڑھیں گے کہ شرب کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے نمبر پر حکم الماء العام، عام پانی دریا اور سمندروں کا پانی کا حکم پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر حکم الماء الخاص غیر المحرز، غیر محرز خاص پانی کا حکم پڑھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر حکم الماء الخاص المحرز، محرز خاص پانی کا حکم پڑھیں گے۔ اور آخر میں من یحتمل مؤونۃ النہر، نہر کے بنانے اور منڈیرے وغیرہ ٹھیک کرنے، اور اگر پانی کے نہر کے اطراف خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کی جو ذمہ داری ہے اور اس پر جو اخراجات آئیں گے یہ کس کے ذمہ ہیں، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل فی الشرب۔ هو نصیب الماء الانہار العظام كدجلة وفرات غیر مملوکة ولكل ان يسقي ارضه ويتوضأ به ويشربه وينصب الروح عليه ويكري منها نهرا إلى أرضه إن لم يضر بالعامة وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دابته لا أرضه وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقول يمنع والمحرز في الكوز والجب لا ينتفع به إلا أن يأذن صاحبه۔ یہ فصل ہے فی الشرب، پانی کی باری کے بیان میں۔ مصنف علیہ الرحمہ ارض مواد کو آباد کرنے کے بیان سے فارغ ہو گئے، تو اب احیاء مواد سے متعلق مسائل یعنی پانی کی باری وغیرہ کے بیان کو ذکر کریں گے، کیونکہ احیاء مواد کے لیے پانی کی باری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے محتاج الیہ کا ذکر پہلے کیا اور محتاج کا ذکر بعد میں فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ ہوا نصیب الماء سے پانی پینے کی حصے شرب جس کو کہا جاتا ہے اس کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں۔ شرب یہ شین کے کسرہ کے ساتھ پانی کی باری کو کہتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ایک معجزہ سے پیدا ہوئی تھی اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ اور اصطلاح میں شرب کہتے ہیں پانی کے اس حصے کو جس سے اپنے باری میں نفع اٹھایا جائے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے یا جانوروں کو پلانے کے لیے یا گھر وغیرہ کے برتن بننے کے لیے، تو اس حصے کو فقہا کی اصطلاح میں شربن کہا جاتا ہے، شرب شین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو فرماتے ہوا نصیب الماء، شرب وہ پانی کا حصہ ہے۔ الانہار العظام کدجلة وفرات غیر مملوکة، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نہروں کے پانی کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت سے پانی کی 3 قسمیں اور ان کا حکم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے الماء العام یعنی پانی کی پہلی قسم ماء عام، جو عام پانی ہے جس کو استعمال کرنے کا اختیار ہر بنی آدم کو ہوتا ہے۔ تو وہ کون سا پانی؟ الانہار العظام، وہ بڑے نہروں کا پانی ہے، جتنی بھی بڑی نہریں ہیں، کا دجلہ جس طرح کے دریائے دجلہ ہے، دجلہ یہ بغداد کی جو نہر ہے
سمندر ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور فرات نہر الکوفہ، یہ کوفہ کے نہر اور سمندر کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ غیر مملوکۃ الانہار العظام، یہ موصوف صفت مبتدا ہے، غیر مملوکۃ یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ غیر مملوک ہے۔ غیر مملوک ہونے کا مطلب کیا کہ وَلِكُلٍ أَن يَسْقِيَ أَرْضَهُ، ہر ایک کو اس میں اختیار ہے کہ اس سے پانی پیے، یعنی پانی پینے کا اس میں اختیار ہے۔ أَن يَسْقِيَ أَرْضَهُ، ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے زمین کو اس سے سیراب کریں، زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس کا پانی استعمال کر سکتا ہے۔ وَيَتَوَضَّأُ بِهِ، اور اس سے وضو وغیرہ بھی بنا سکتا ہے، وضو کے لیے بھی پانی لے سکتا ہے۔ وَيَشْرِبُهُ، اس سے پانی پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، پانی لے بھی سکتا ہے۔ وَيَنْصُبَ الرُّحَى عَلَيْهِ، اور اس پر پنچکی بھی بنا سکتا ہے، پنچکی کے لیے اس سے نہر وغیرہ کودتا ہے تو وہ پنچکی بھی اس پر کھڑی کر سکتا ہے۔ وَيَكْرِيَ مِنْهَا نَهْرًا إِلَىٰ أَرْضِهِ إِن لَّمْ يَضُرَّ بِالْعَامَّةِ، اور اگر چاہے تو اس سے نہر کود کر اپنی زمین کی طرف لے جائے، بشرطے کہ اس نہر کودنے سے عام لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اس سے نہر کودنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ساری زمین اس کی اپنی ہے اور اپنی زمین ہی سے اس دریا سے نہر اور ایک نالا بنا کر اپنی زمین کی طرف پانی لے کے جا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن نالا بنائے اور پھر بعد میں اس نالے کی حفاظت نہ ہو، آس پاس پانی بہہ جائے اور کسی اور کی زمین کو بیچ میں غرق کر دے تو اس صورت میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ مباح چیز سے انتفاع اس صورت میں جائز نہیں جس میں عام لوگوں کا ضرر ہو، کیونکہ عام لوگوں سے ضرر کو دفع کرنا یہ واجب ہے۔ جس طرح کے سورج، چاند اور ہوا وغیرہ ہے، اس سے ہر ایک کو نفع حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے مثلا اب دھوپ حاصل کرنے کے لیے جا کر اپنے گھر کے چھتے پر بیٹھے اور وہیں سے دوسرے گھر کے اندر کمرے وغیرہ سب کچھ نظر آئے، عورتیں وہاں پر کام کاج کے لیے محتاج ہے کمروں سے باہر نکلنے کے لیے، اب اس جوان کے بیٹھنے سے وہاں پر بے پردگی ہو رہی ہو، وہ کمروں سے باہر نہ نکل سکتی ہو، محصور ہو جاتی ہو، تو ایسی صورت میں اپنے گھر پر بھی بیٹھنا اور نفع حاصل کرنا دھوپ وغیرہ سے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال وَيَكْرِيَ مِنْهَا نَهْرًا إِلَىٰ أَرْضِهِ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس دریا سے، عام پانی سے اپنی زمین کی طرف نہر کودیں، إِن لَّمْ يَضُرَّ بِالْعَامَّةِ، اگر اس نہر کودنے میں عام لوگوں کو ضرر نہ ہو، عام لوگوں کو نقصان سے بچانا یہ ضروری ہے۔ وَفِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْآبَارِ وَالْحِيَاضِ لِكُلٍّ شِرْبُهُ، اب یہاں سے پانی کی دوسری قسم یعنی الماء الخاص غیر المحرز، ماء خاص جو محرز نہ ہو، غیر محفوظ ہو اور محرز نہ ہو، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی نہریں، کوئی شخص مثلا دریائے دجلہ سے کسی نے اپنے لیے چھوٹی نہر اپنی زمین کی طرف یا گھر کی طرف بنائی، یا کسی اور چشمے وغیرہ سے اس نے اپنے لیے ایک نہر بنائی۔ والآبار بئر ان کی جمع ہے، کنویں کو کہتے ہیں، یا کسی نے اپنے لیے کنواں بنایا۔ والحیاض حوض کی جمع، یا کسی نے اپنے لیے ایک چھوٹا تالاب بنایا، حوض بنایا، ٹینکی بنائی۔ تو اب یہ جو ٹینکی ہیں، کنواں ہیں اور اسی طرح چھوٹی مملوکہ نہریں ہیں، تو ہر ایک کے لیے اس سے پانی پینے کا اور اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کا اختیار ہے، لیکن زمین سیراب کرنے کی، زمین کی سینچائی کا اختیار نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں الناس شرکاء فی ثلاثہ، کہ لوگ جو ہے تین چیزوں میں شریک ہے، ان میں سے ایک جو ہے پانی ہے، دوسرا گاز ہے اور تیسرا جو ہے وہ نمک ہے۔ بہرحال تو یہاں پر پانی میں سب لوگ شریک ہیں، لہذا سب لوگ اسے پی سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا سکتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، لیکن آج زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس سے پانی نہیں لے جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ زمین کی سیراب کرنے کی کوئی انتہا نہیں،
اور یہ سارا پانی ہو سکتا ہے کہ اس کی زمین ہی سیراب کرنے کے لیے پھر بمشکل پورا ہو، تو اس میں اس مالک کا نقصان ہے۔ ہاں خود جتنا پی سکتے ہیں، جانوروں کو جتنا پلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وفی الانہار المملوکۃ، تو مملوکہ نہروں کے پانی، والآبار کنویں کا پانی، والحیاض اور حوضوں کا پانی، لکل شربہ ہر ایک کے لیے اسے پینے کا، وسقی دابتی اور اپنے چوپایوں کو جانوروں کو پلانے کا اختیار ہے، لا ارضہ لیکن اپنے زمین سے سیراب کرنے کا اختیار نہیں۔ وَإِنْ خِيفَ تَخْرِيبَ النَّهْرِ لِكَثْرَةِ الْبُقُورِ يُمْنَعُ، مملوکہ زمین سے تو خود سے پانی پینا، جانوروں کو پانی پلانا جائز ہے، لیکن اگر مملوکہ نہر زیادہ بیل اور زیادہ جانوروں یا جانوروں کی ہجوم کی وجہ سے خراب ہونے کا اس کا اندیشہ ہے، تو مالک کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کو اس سے منع کر دیں، کیونکہ اصل حق تو مالک کا ہے، دوسروں کے لیے حق شرب ہے، اور یہ بنا پر ضرورت ہے، ہم نے بنا پر ضرورت ان کو یہ حق دیا تھا، لیکن جب اصل مالک کا نقصان ہو رہا ہے تو دوسروں کا حق جو ہے وہ ثابت کرنے کا پھر کوئی معنی نہیں رہے گا، کیونکہ اس صورت میں مالک کی جو منفعت ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں پھر جب لوگوں کے جانوروں کے ہجوم کی وجہ سے اگر اس کے نہر کو خراب ہونے کا اندیشہ ہے، حوض ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو پھر لوگوں کو اس سے جانوروں کو سیراب کرنے سے روکا جائے گا۔ وَإِنْ خِيفَ تَخْرِيبَ النَّهْرِ، اگر نہر کے خراب ہونے کا خوف ہو، لِكَثْرَةِ الْبُقُورِ جانوروں کی کثرت کی وجہ سے، یمنع تو پھر اس صورت میں ان کو روکا جائے گا۔ وَالْمُحْرَزُ فِي الْكُوزِ وَالْجُبِّ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذِنَ صَاحِبُهُ، کوز لوٹے کو کہتے ہیں، جب مٹکے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پانی کی تیسری قسم مائی محرز الخاص کا ذکر فرما رہے، وہ پانی جو خاص اور محرز ہو، کسی نے اپنے لوٹے میں، برتن وغیرہ میں پانی محفوظ کر لیا، والجب یا جو ہے مٹکے وغیرہ میں محفوظ کر لیا، تو اس پانی سے نفع نہیں حاصل کیا جائے گا، الا ان یأذن صاحبہ، مگر یہ کہ اس پانی کا مالک اس کو اجازت دے دے۔ تو جب تک وہ اجازت نہیں دے گا اس وقت تک اس سے پانی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ وہ اس کا محفوظ پانی ہے، محرز پانی ہے، مائع خاص ہے، تو لہذا اس سے صرف اسی کو فائدہ حاصل کرنا ہے، کسی اور کو بغیر اس کی اجازت کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ضمن میں وہ پانی بھی آ جاتا ہے، کوئی شخص اپنے لیے دور دراز چشمے سے پائپ لائن لگا لیتا ہے، پائپ کا بڑا خرچہ اٹھا لیتا ہے، جس طرح کی مدرسہ عربیہ اسلامیہ بٹل میں پانی کا پائپ جو ہے وہ 1800 فٹ بلندی سے آیا ہے، وہاں ایک بندے نے اپنے چشمے کا پانی دیا ہے مدرسے کے لیے، وہاں سے یہ پانی طلبہ کے لیے آتا ہے، تو اب اس پیپ میں بھی یہ پانی محرز ہو جاتا ہے۔ راستے میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پیپ سے وہ جو ہے اپنے گھر کے لیے یا پینے کے لیے وہاں پر کوئی جو ہے پیپ لگائے یا وہاں پر کوئی ٹوٹی لگائے، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال پیپ وغیرہ جو ہے وہ بھی محرز، اس میں بھی پانی جو آتا جاتا ہے وہ بھی مائع محرز الخاص ہے، اس میں مالک کی بغیر اجازت کے بغیر تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ ہم نے فصل فی شرب شروع کی، اس میں ہم نے سب سے پہلے شرب کی تعریف پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نے پانی کی 3 قسمیں، الماء العام، الماء الخاص الغیر محرز، الماء الخاص المحرز سے متعلق احکام پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔